بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس دنیا کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو ایک انسان کے ساتھ ہنسی خوشی کے لمحات، خوشی اور غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، راحت، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو ان کی زندگی میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، غم کا سما بھی آتا ہے، غم کا ماحول بھی آتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ خوشی اور غم کے لمحات تو آنا ہی آنا ہے۔ ایسے موقع پر انسانوں کو صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تکلیفوں سے گھبرا جاتا ہے، پریشانیوں سے جی چراتا ہے، اور پھر وہ اتنا گھبرا جاتا ہے، اپنی زندگی سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ موت کو ترجیح دینے لگتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش اس دنیا کے مقابلے میں میرے لیے موت ہی اچھی ہے۔ لیکن اس کو نہیں پتہ کہ اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، برے اعمال کے نتیجے میں جو وہاں پر سزا ملنے والی ہے، یہ اس دنیا کی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والوں کو اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور موت کی تمنا کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک صحابی ہے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور عمر کی اس حد تک وہ پہنچ گئے تھے کہ ان کے سارے اعضاء کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی یہ تمنا اور چاہت تھی کہ بس اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے تھے کہ الہ العالمین مجھے موت دے دیجیے، مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پتلی ہو گئی ہیں، چلنا پھرنا زمین پر میرے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ ان کے جسم پر لباس بھی بڑا عمدہ پہنا ہوا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھتیجے، پھر میں کیا دعا کروں، تم ہی بتاؤ۔ تو کہنے لگے کہ یہ دعا کرو کہ الہ العالمین میرے اعمال کو ٹھیک کر دے، میرے اعمال کو درست کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے، یہ دعا کرو۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ایمان والا کسی مصیبت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی غم میں ہو، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، غم میں تھے، اس وجہ سے مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کی تکلیف کو، آپ کے غم کو ہلکا کروں۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں چاہے کیسی بھی مصیبتیں آئیں، کیسی بھی تکلیف آئے، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ حالات کی درستگی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔